الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهند والحرام والركن والمقام والسجود والصيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى نعمة الله أعدائهم أجمعين وغاشمي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من النار إلى يوم الدين. اللهم ازقهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في تبارك المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله. خالق کائنات سے دعا ہے سلامت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول. آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول ہے. جو کوئی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آیا ہے بارگاہ کائنات اور ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص مجاہد جہدی صاحب کے لیے کہا گیا ہے وہ بیمار ہیں. یہ اصغر کا بازو فریکچر ہوا ہے. اس مسجد کے خادم ہیں صغیر شاہ صاحب 2-3 دن سے وہ بھی بیمار ہیں. مالک ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ. میرے والدین کو مالک طول عمر عطا فرمائے. صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں جو بے اولاد ہیں مالک انہیں ماتمی عطا فرمائے. اس مسجد امام بارگاہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس کے معاملین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. رزق کے حلال میں وسعت عطا فرمائے. ہمیں حاضہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نام بے نام جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اس دور ستم میں شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. منتقم خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تاجیر عطا فرمائے. ہم سب کو ان کے عوام و ہمسار و شمار فرمائے. ایک مل کے باواز بلند صلوات. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارت حیات میں ولایت علی کو رواں دما فرمائے. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف عشق عزا عطا کیا. جن کی قیمت مصر کا بازار نہیں رومال زہرا ہے. یہ سیدہ عزت عطا فرمائے. فکرہ کیا ہوں اگلے
15 سال تک دانت 2 دانت کم ہے، فکرہ وزنی ہے۔ خالق کے کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں شہادت والے امام دیے ہیں، ہلاکت والے امام دیے ہیں۔ عزتوں میں اضافہ فرمائے 1445 ہجری کے اشرا ثانی کی 9ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امامت قرآن کی آیت میں، اور اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے مسلسل 9 روز سے آپ کے درمیان قرآن مجید سے سورہ مبارکہ الانبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ، اس کی 73ویں آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں خالق کائنات اور صاف امامت بیان فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ امام جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں، اور جسے میں امام بنا کے بیچتا ہوں یہدونا اسے ہادی بنا کے بیچتا ہوں، جسے ہادی بنا کے دیتا ہوں بِأَمْرِنَا وہ اپنی مرضی سے، اپنے امر سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے کرتا ہے۔ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کے وجود پہ، ان کے شعور پہ، ان کی عقلوں پہ، ان کے ضمیروں پہ ہم وحی کرتے ہیں نیک کام کرنے کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور امام نماز کو زندہ کرتا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کو حیات دیتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہیں جو ازل سے ہماری عبادت گزار ہیں۔ مسلسل امامت کے عنوان سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ کل کی گفتگو جن کے ذہنوں میں موجود ہوگا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، امام وہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس محفل میں بیٹھا ہو اس کا قد سب سے بلند ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو نیتیں جانتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو آواز پہنچانے کے لیے مائک کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ امام آواز دے کہ ماؤں کی شکموں میں بھی آواز جاتی ہے۔ اور میں آج ایک بات کر رہا ہوں، کل میں نے عرض کیا کہ امام وہ ہے جو صاحب معجزہ ہو، توجہ فرمائیے گا، امام وہ ہے جو صاحب معجزہ ہو۔ تو امام کی علامتوں میں آج ایک بڑی اہم علامت آپ کی بارگاہ میں پیش کر، توجہ فرمائیے گا۔ کل کی گفتگو جن کے ذہنوں میں ہو کہ امام کا جسم جس چیز سے بنتا ہے وہ 5 چیزیں ہیں: جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ ہمارا جسم بنتا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، امام کا جسم آب جوہر، آب بقا، آب ارتقا، آب علم، آب نور اور آب خوشبو، 5 چیزوں سے مل کے امام کا جسم بنتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آج میں امام کی علامت بیان فرما رہا ہوں، جسے مرضی دنیا امام مانے لیکن جس میں یہ علامت پائی جائے وہی امام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں متوجہ کرنے کے لیے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں، بعد میں آنے والے تشریف فرمائیں تو میں آغاز گفتگو کر دوں۔ امام کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ وَلَيْسَ لَهُ ظِلٌّ، امام کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، آج تک زمانے میں سنا ہے کہ اللہ نے نبی کے جسم کا سایہ نہیں بنایا، علماء نے لکھا ہے کہ امام کے جسم کا سایہ بھی نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ان کو جو وجود عطا کیا ہے، آپ دیکھیں صدر عباس اتنے ممبر پہ بیٹھ کے اتنے مومنین کے سامنے دعویٰ کیا ہے، آج تک سنا نہیں کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا، نبی کا تو سنا ہے۔ تو میرے بھائی جو کل کی گفتگو کی تھی یہ اسی کی دلیل ہے کہ ان کا جسم آگ، پانی، مٹی، ہوا سے نہیں بنتا، جن کا جسم آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنے اس کے لیے سایہ ہے۔ کیونکہ ان کا جسم نور سے بنا ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔
توجہ فرمائیے گا، ان کا جسم نور سے بنا ہے، نور کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور ان کا جسم نور سے بنا ہے، ان کا جسم جوہر علم سے بنا ہے۔ یعنی جس آیت کی میں نوروز سے تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، جسے میں امام بنا کے بھیجتا ہوں، اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہوں، یعنی بے علم نہیں بھیجتا، اسے عالم بنا کے بھیجتا ہوں۔ تو جسے اللہ عالم بنا کے بھیجے، توجہ فرمائیے گا جی، جس کا جسم جوہر علم سے بنا ہو، توجہ فرمائیے گا، جس کا جسم جوہر علم سے بنا ہو، وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج۔ میں متوجہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کی داد، آپ کی دعا جبرائیل کے پروں پہ آج کربلا پہنچے گی۔ پوری توجہ چاہیے، میں یہاں پہ بول رہا ہوں، بولنے کے لیے میرے چہرے کے لفظ محتاج ہیں، لفظوں کے لیے جملے محتاج ہیں، جملوں کے لیے حرف محتاج ہیں، حرفوں کے لیے میرے منہ کے اندر ہوا کا بننا ضروری ہے۔ جب ہوا بنے گی تو حرف بنیں گے، حرف بنیں گے تو لفظ بنیں گے، لفظ بنیں گے تو جملے بنیں گے، جملے بنیں گے تو تقریر کا ایک شکل بنے گی، تقریر کی شکل بنے گی تو آپ کی آگوش میں آئے گی۔ میں نے کہا یہ منہ میں ہوا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پھیپھڑوں میں اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے وہ پمپ کرتے ہیں اور پھیپھڑوں سے ہوا چہرے میں آتی ہے۔ جب منہ کے اندر ہوا آتی ہے، ہوا منہ کے اندر زبان کو گھومنے کی طاقت دیتی ہے، جب زبان گھومتی ہے تو حرف پیدا ہوتے ہیں، جب حرف پیدا ہوتے ہیں تو حرفوں کے لفظ بنتے ہیں، جب لفظ بنتے ہیں لفظوں کے جملے بنتے ہیں، جب جملے بنے تو تقریر بنتے ہیں۔ اب بھی زمانے کو عظمت امام سمجھ میں نہیں آئی کہ امام کسے کہتے ہیں؟ جو بولنے کے لیے پھیپھڑوں کا محتاج ہو وہ اور ہوتا ہے، اور جس کا دھڑ کربلا میں ہو وہ ساروں کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ جس کا دھڑ کربلا میں ہو، سر موقع نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہو، وہ زمانے کو بتاتا ہے یہ وجود ہیں جو جوہر علم سے بنے۔ یہی سمجھ میں آئی عزیزو؟ جو گفتگو کرنے کے لیے سانس کا محتاج ہو، پھیپھڑوں کا محتاج ہو، وجود کا محتاج ہو، نہیں توجہ فرمائی۔ چلو ایک جملہ کہتا ہوں، اگر سارے داد دے دو تو بھی کافی ہے، اگر ایک آدمی داد دے دے تب بھی لاہور تک راضی جاؤں گا۔ جسے 40 سال تک سورہ بقرہ یاد نہ ہو وہ امام نہیں۔ جو نوکے نیزہ پہ قرآن سنائے وہ امام ہے۔ میرا مولا میرا مولا، زمین بولی فلک بولا، شجر بولا حجر بولا، خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ کوئی میرا دوست، کوئی میرا عزیز کسی ہلچل میں نہ پڑ جائے کہ منبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں؟ تو اگر دلیل نہ دوں تو پھر منبر پہ آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟
چونکہ ہمارا عنوان ہے قرآن کی آئینے میں امامت، تو امام اسے کہتے ہیں جو جوہر علم سے بنا ہو، توجہ فرمائیے گا، جوہر علم سے بنا ہو، جوہر نور سے بنا ہو، جوہر خوشبو سے بنا ہو۔ مذہب بدل دوں اگر کوئی ثابت کر دے، کربلا سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے واپس کربلا کے دفن تک کوئی بندہ ثابت کر دے گلوے حسین سے خوشبو نہ آتی ہو، جو اب بھی نہیں سمجھے حسین جو پجار و زیارات پہ گئے ہیں وہ تائید فرمائیں گے، جو نہیں گئے اس مجلس کے صدقے میں چلے جائیں وہ تائید فرمائیں گے حسین تو بلند مقام پہ ہے نا، آج بھی چون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ عزت اللہ فرمائیں آج بھی حضرت جون کی قبر سے جب حضرت جون نے اجازت مانگی تو امام نے اجازت نہ دی تو کیا کہا، اچھا میں حبشی ہوں نا، میرے جسم سے بو آتی ہے اس لیے اجازت نہیں دے رہے، تو امام نے کیا فکرہ کہا، حسین وعدہ کرتا ہے قیامت تک تیری قبر سے بھی خوشبو آئے گی۔ سمجھیے چلو میں اور بات عرض کر دوں، مجھے کسی منزل تک لانا ہے آپ کو، لیکن ایک بات کروں، جوہر خوشبو، جوہر خوشبو سے بنا ہے ان کا جسم، جن کی تاریخ میں نظر ہے ان کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جن کی تاریخ پہ نظر ہے ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں تھیں، انہیں چوتھی اور 5ویں تقریب یاد ہو، ایک سے حضرت اسماعیل، ایک سے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو حکم خدا سے پورے قرآن مجید کی تائید سے ایک مقام پہ چھوڑ کے آئے اور آواز دی کہ میں جہاں پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں وہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کہا کیوں چھوڑا، اقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو زندہ کریں۔ اب وہاں پہ چھوڑ کے واپس حضرت سارہ کے پاس آئے تو حضرت سارہ نے کیا کہا، حضرت سارہ کو چھوڑ کے آئے، وقت گزرنے کے بعد ایک دن ابراہیم کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اسماعیل سے مل کے آؤ۔ ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ، روکتی نہیں، شرط ایک ہے، کہا کیا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مل آنا۔ توجہ کیجئے گا، جوہر خوشبو ذہن میں رکھنا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مل کے آ جانا۔ حضرت ابراہیم چلے، پہنچے، دق الباب کیا، اتفاق سے اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا، کہا کیا بات ہے بوڑھے، تاریخ کے لفظ ہیں، کہا اسماعیل ہے، کہا نہیں اسماعیل نہیں ہے، میں تو اس سے ملنے آیا تھا، وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، اگر اسماعیل آئے تو اسے کہنا اپنی دیوہری بدل دے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ عزیزوں، اسے کہنا اپنی دیوہری بدل دے۔ ابراہیم واپس آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل آئے، باپ کی خوشبو سونگی، بولیے یار جو بول سکتے ہو، باپ کی خوشبو سونگی، بیوی کے قریب آئے، قریب آ کے کہا کوئی آیا تھا، کہا کوئی بوڑھا آیا تھا، کہا کوئی پیغام کوئی میسج، کہا اس نے کہا اپنی دیوہری بدل دے، کہا جا میں نے تجھے طلاق دی۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں کسی منزل کی جانب لے جاؤں، جاؤ میں نے تجھے طلاق دی۔ اسماعیل نے دوسری شادی کی، توجہ، پھر ابراہیم کے دل میں خیال آیا اسماعیل سے ملوں، جناب سارہ سے کہا میں بیٹے سے ملنے جاؤں گا، شرط وہی ہے، گھوڑے سے نہیں اترنا، بیٹھے بیٹھے ملانا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، حضرت ابراہیم چلے آئے، ڈکل بات کیا، ایک با پردہ، با حیا، با وفا بیوی نکلی، چہرہ دیکھا تو شباہت مل رہی تھی، بغیر پوچھے کہتی کہیں آپ اسماعیل کے بابا تو نہیں؟ توجہ کیجئے گا یا عزیزو، اسماعیل
بابا تو نہیں؟ کہا میں بابا ہوں۔ اسماعیل سے ملنے کا وہ تو سفر پہ گئے ہیں، آئیے آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کافی ذرا ٹھہریے، جلدی نہ کرنا۔ جلدی سے اندر گئی، سراہی لائی، پہلے ہاتھ دھلائے، پھر منہ دھلایا، سر پہ کنگھی کی، پانی پلایا، کھانے کے لیے جو کچھ پاس تھا وہ خدمت کی۔ کہا کوئی پیغام، کوئی میسج؟ کہا جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا اپنی دیوہری برقرار رکھے، اپنی دیوہری برقرار رکھے۔ اسماعیل آئے، باپ کی خوشبو کو پایا۔ گا جی، کہا کوئی آیا تھا؟ کہاں آپ کے بابا آئے تھے۔ لفظوں پہ غور کرنا، ترتیب پہ غور کرنا، یہی تو ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ توجہ، میں نے کہا آپ کے بابا آئے تھے، کہا کوئی میسج؟ کہا انہوں نے کہا اپنی دیوہری برقرار رکھنا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں اے معمار کعبہ، اے خلیل خدا، اے حجت خدا، اے نبی خدا، اے صاحب شریعت، اے رسول خدا، خود نبی کا باپ، لوگوں کا امام، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام، اتنے عہدے رکھنے کے بعد آپ نے بیوی کو دیوہری کیوں کہا؟ بیت کیوں نہیں کہا؟ کہ میں زمانے کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس کی حد کہاں تک ہے۔ مرضی آپ کی اپنی ہے، چاہے جیسے مرضی سنیے گا۔ جب نبوت کی نظر میں بیوی بیت نہیں ہو سکتی تو امت کی نظر میں اہل بیت کیسے ہو جائے؟ مقصد یہ ہے کہ نبوت اور نبوت کی اولاد میں خوشبو ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا جنہیں اب بھی یقین نہیں آیا، جو ابھی بھی کسی سوچ میں پڑے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجلس سے منبر پہ ہر جمعرات مصلی پہ حدیث عشاء پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے نا حدیث عشاء۔ نیٹ پہ میرا پورا ایک اشرا پڑا ہے، اسرار حدیث عشاء پر، حدیث عشاء کے راز۔ لیکن میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث عشاء سنتے ہو، حدیث عشاء پڑھتے ہو، پیغمبر آئے، اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا، بنت نبی نے چادر دے دی، اور جناب امام حسن آئے اور آ کے کہا اماں میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اماں نانا کی خوشبو پا رہا۔ خوشبو سے ان کا جسم بنتا ہے۔ اماں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، بیٹا چادر کے نیچے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک لطیف سا جملہ آپ کی آگوش میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ امام حسین آئے، ماں کو سلام کیا، آگے کا اماں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں، چادر کے نیچے ہے۔ مولا کائنات آئے، سلام کیا، کہ سیدہ برادر بزرگ کی خوشبو پا رہا ہوں، اپنے آقا کی خوشبو پا رہا ہوں، کہ چادر کے نیچے ہے۔ جملہ تو میں پڑھ گیا، آپ نے بڑی بے دلی سے سن لیا۔ کیا چادر میں فقط نبی تھے؟ حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، علی بھی تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حسن کے بعد جب حسین آئے تو وہ کہتے کہ میں نانا کی خوشبو بھی پا رہا ہوں، بھیا کی خوشبو بھی پا رہا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا علی آئے اور علی آ کے کہتے میں امامت کی خوشبو بھی پا رہا ہوں، میں نبوت کی خوشبو بھی پا رہا ہوں۔ لیکن سب کا کہنا کہ نانا کی خوشبو، آقا کی خوشبو، اس بات کی دلیل ہے کہ جو خوشبو نبوت کے جسم سے آتی ہے وہی خوشبو امامت کے جسم سے۔
خوشبو پائی جاتی ہے اور وہی خوشبو ہے جو نبوت کی خوشبو ہے، وہی امامت کی خوشبو ہے۔ ان کے جسموں میں فرق نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بات کرتا ہوں، جب شب ہجرت نبی ہجرت کر کے گئے تو بستر پہ علی کو لٹا کے گئے تو ساری رات کافر یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں، پیچھے رہ کے چہرہ تو دیکھا نہیں تھا، اوپر تو چادر تھی، کیسے پتا چلا نبی سو رہے ہیں؟ خوشبو نے بتایا۔ خوشبو نے بتایا کہ جو نبی کے جسم سے خوشبو آتی ہے وہی امام کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جوہر خوشبو سے ان کا جسم بنا۔ جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سنی شیعہ نے لکھا ہے جس گلی سے امام گزر جاتا تھا 8-8 9 دن تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امامت تو امام ہونا ہی ایسا چاہیے جس کے بدن کی خوشبو قریب کھینچ لائے اور جس کے پاس بیٹھنے کو دل نہ چاہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اللہ نے کن چیزوں سے جسم امامت بنایا؟ ابھی میں اسرار امامت بیان نہیں کر رہا، توجہ فرمائیے گا عزیزو، فقط امام کا ظاہر بیان کر رہا ہوں، امام کا باطن بیان نہیں کر رہا۔ نہیں، جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس کا آخری فقرہ کیا ہے؟ علی ظاہرکم و علی باطنکم، آپ کے ظاہر پہ بھی سلام، آپ کے باطن پہ بھی سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ظاہر بھی ہوتا ہے، ان کا باطن بھی ہوتا ہے، ان کا باطن بھی ہوتا ہے۔ میں تو فقط ظاہر بیان کر رہا ہوں کہ کن چیزوں سے ان کا جسم بنا۔ وقت نہیں رہتا میرے پاس، میں زیادہ گفتگو کرتا، لیکن مجھے کسی منزل تک لانا۔ جوہر علم سے ان کا جسم بنا، کہ جوہر علم سے جسم کیسے بنا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے، قرآن تو بتا ان کا جسم جوہر علم سے کیسے بنا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے، چلے میں اس بات کو یہیں پہ روک کے ایک بات اور عرض کر دوں، میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میرے سنی دوست تشریف فرما ہے، میرے لیے میرے سر کا تاج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بلا تفریق مذہب و ملت اتحاد بین المسلمین کا دائی بن کے گفتگو کرنے کا، جہاں میں نے یہ اتنا عشرے کی گفتگو قرآن سے، حدیث سے، شیعوں کی کتب سے بیان کی ہے، آج دل کر رہا ہے کہ ایک روایت صحیح مسلم سے پڑھوں۔ صحیح مسلم نے آپ کو میرے میٹھے اور مدنی نبی سے کسی نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا خیر خواہی کا نام دین۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی کا نام دین ہے؟ کہ اللہ سے خیر خواہی کا نام دین، مجھ محمد سے خیر خواہی کا نام دین، اس کی نازل کردہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین، اور امام سے خیر خواہی کا نام دین۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ، اللہ، نبی، قرآن، امام۔ لیکن اسے میں کیا کہوں اور آپ کیا سمجھیں؟ لفظ اللہ کے نیچے اللہ لکھا، لفظ نبی کے نیچے محمد لکھا، لفظ کتاب کے نیچے قرآن لکھا، لفظ امام کے نیچے بادشاہ لکھا۔ تو اللہ کا ترجمہ اللہ کیا، نبی کا ترجمہ نبی کیا، قرآن کا ترجمہ قرآن کیا، امام کا ترجمہ بادشاہ کیا۔ میں نے کہا بس یہی فرق ہے زمانے میں، اور ہم نے زمانے نے بادشاہ کو امام سمجھا، ہم نے امام کو بادشاہ سمجھا۔ دور ہے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، لوگوں نے بادشاہ کو امام سمجھا، ہم نے امام کو بادشاہ سمجھا۔
پتہ نہیں کون سمجھے گا، کون پہنچے گا، کون دعا دے گا، کس کے ساتھ سے گزر جائے گا جملہ جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا۔ اور میں نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا، جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا۔ خواجہ معین الدین اجمیر شریف، پیچھے رہ جاؤ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ میں نے لغت اٹھائی اور میں نے کہا شاہ کسے کہتے ہیں، بادشاہ کسے کہتے ہیں، تو لغت نے کہا شاہ بھی بادشاہ، بادشاہ بھی بادشاہ۔ میں نے کہا لفظ دو رکھے ہیں معین الدین نے تو ترجمہ ایک کیوں کیا ہے؟ میں پہنچا لغت کے پاس، لغت کھولی، لغت نے جملہ کہا، لغت نے کہا جو دلوں پہ حکومت کرے اسے شاہ کہتے ہیں، جو سروں پہ حکومت کرے اسے شاہ کہتے ہیں، جو سروں پہ حکومت کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ میرے پچھلے دوست جو ابھی بھی نہیں بول سکے، میں یہی جملہ لے کے ایک عارف کے پاس پہنچا، میں نے کہا شاہ بھی بادشاہ اور بادشاہ بھی بادشاہ، تو ترجمہ کر دے۔ اس عارف نے ترجمہ کیا کہ کسی عرش پہ حکومت ہو اسے شاہ کہتے ہیں، جس کی فرش پہ حکومت ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ چلو میں کشنا نہیں چھوڑا، حسین ابن علی نے سترس کو پار دے کے بتایا میری عرش پہ حکومت ہے، اور حر کو مقدر دے کے بتایا میری فرش پہ حکومت ہے۔ سیدہ عزت عطا فرمائے، جس کی عرش پہ حکومت ہو اسے شاہ کہتے ہیں، جس کی فرش پہ حکومت ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ بات کو ذہن میں رکھنا، چھوڑ رہا ہوں، کل پھر اسی سے رفت کر دوں گا، آخری تقریر ہوگی، نتیجہ پیش کرنا ہے، کل جو نہیں آئے انہیں بھی لے کے آنا۔ پتا چلے طالب علم آپ کی آگوش میں کیا ڈال رہا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کے عزیزان محترم۔ کل کی تقریر بڑی اہم تقریر ہے، ہاں جو بچے کالج یونیورسٹیز جاتے ہیں ان سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں نا، اس کے لیے بڑی اہم تقریر ہے کل کی، آپ کی پوری توجہ چاہوں گا اگر آپ حضرات تشریف لائیں گے تو۔ سمجھیے عزیزان محترم، شاہ اور بادشاہ کو روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہے، پوری توجہ چاہوں۔ ہمارے فنان سیکٹری صاحب کی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ہر روز کہتے ہیں کہ یہ اشرا آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، آپ تعاون فرمائے۔ میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ توجہ کیجئے گا حسین ابن علی کے ذکر پہ خرچ کرنا، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں خرچ کرنا، یہ سیدہ پہ ادھار ہے۔ سیدہ کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بات کو روک کے کسی منزل کی جانب لے جاؤں گا۔ ایک زن و مرد میاں بیوی ہر سال ذکر حسین کرواتے، ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں،
تو زر و دولت کچھ پاس نہیں تھا، دوستوں عزیزوں سے پوچھا کسی سے ملا نہیں، پریشان ہے مرد، بیوی کے قریب ہے، بیوی کہتی پریشان کیوں ہے؟ کہا کل ہے محرم اور میرے پاس اپنے آنسوں کے فرات پہ صبر کے پہرے دار بٹھا، مجھے ابھی مصائب نہیں پڑھنا، ابھی مجھے فضائل پڑھنے ہیں، لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک مرتبہ بیوی کے قریب کہتا کل ہے محرم، پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ ہمارے پاس بڑی قیمتی دولت ہے۔ پریشان ہو کے کہتا وہ کون سی دولت ہے جو ہمارے پاس ہے مجھے پتا نہیں ہے۔ اس نے کہا امام نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا بیچ دیتے ہیں، ذکر حسین کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹے کی رضا پوچھی۔ اس نے کہا اس سے بڑا مقدر کیا ہوگا کہ اس کے حسین میں بکوں گا، بیچ دو۔ بازار میں گیا، بچہ بیچ دیا، لائے، مجلس کا اہتمام کیا۔ ابھی 3 باقی تھے، توجہ کیجیے گا عزیزو، 3 باقی تھے۔ ان باقی دنوں میں خرچ اور چاہیے تھا۔ بیوی کی طرف دیکھا، بیوی کہتی ہے گھبراتا کیوں ہے؟ دوسرا بھی بیچ دے۔ اس نے دوسرا بھی بیچ دیا، ذکر حسین کی خاطر۔ بیوی رونے لگی، معیار دیکھیے گا، بیوی رونے لگی۔ کہا کیا بچوں کی یاد ستا رہی ہے؟ کہتی نہیں، کاش 2 اور ہوتے، وہ بھی ذکر حسین پہ قربان کرتے تھے۔ یہ کہتے عزاداری کر رہے ہیں، عاشور کی رات ہے، دروازے پہ تکر باپ برقع پوش بی دونوں بچوں کے لیے رکے، اس کے دروازے پہ آئی، جلدی سے جیسے بی بی نے دروازہ کھولا نا تو ہاتھ جوڑ کے کہتی میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی؟ توجہ کیجیے گا، میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر انہیں کیوں لائی ہو؟ کہا تم مجھے پہچانتی نہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ تم نے میرے بیٹے کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے بیچے، زہرا ادار اتارنے آئی، اپنے بیٹے بھی لے لے اور جتنا رزق چاہیے وہ بھی لے لے۔ زہرا کسی کا ادھار نہیں رکھتی، نہ دینے سے کچھ دینا بہتر ہے۔ توجہ کیجیے گا، نہ دینے سے کچھ دینا بہتر ہے۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ کہتا ہے، توجہ کیجیے گا، میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ذکر حسین کے لیے مائک پہ کسی کو کہنے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خود کوشش کرو اور خود اپنی کمائی، اپنے رزق کو حلال کی مہر لگوانے کے لیے حسین کی بارگاہ میں پیش کرو، وہ ڈبل کر کے واپس دیتے ہیں۔ اور بات آتی ہے کہ بات اور سن لو، لطف لوگے آپ عزیز اس فقیر کی باتوں کا، کسی منزل پہ کام آئیں گی۔ ہندوستان میں ایک شخص تھا، ہر سال ذکر حسین کرواتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی پیسے، کوئی رقم، کچھ نہ بچا۔ محرم قریب آ گیا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے کمائی، اپنے انکم میں سے ہر سال ایک رقم نکال کے علیحدہ رکھتا کہ یہ ذکر حسین کے لیے، توجہ کیجیے، اور وہ رقم بینک میں لے گیا جمع کروانے کے لیے۔ بینک مینیجر پوچھتا ہے کہ اس نام کا اکاؤنٹ بناؤ، تو جلدی جلدی میں کہتا حسین شیخ کے نام کا، حسین شیخ کے نام کا بنوا دے۔ اس نے حسین شیخ کے نام کا اکاؤنٹ بنایا، ہر سال اس میں پیسہ جمع کرتا، اس میں سے پیسہ نکالتا، ذکر حسین کرواتا۔ زوال آیا کہ وقت امتحان تھا، اس کا بینک خالی، اکاؤنٹ خالی، عزیز رشتہ دار دوستوں سے پوچھا، کسی نے مدد نہ کی، تھک گیا، پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہے۔ جملہ آپ کے لیے ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، بول کے سنو، خاموشی سے سنو، میں راضی ہوں، پوری توجہ چاہیے۔ اس کا ایک سیکرٹری ہے، کافر ہے، اس کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہر ایک سے مانگ لیا ہے، ایک بات اس سے مانگو جس کے اکاؤنٹ میں ہر سال جمع کرواتے ہیں۔ اس سے مانگو جس کے اکاؤنٹ میں ہر سال جمع کرواتے ہیں۔ تجھے کیا پتا، چل جا، چلا جا۔ اسے گھر سے نکالا،
دروازہ بند کیا، اجرے پہ آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کربلا کی طرف منہ کر کے کہتا مولا اس کافر کے منہ سے کیا نکلوا دیا؟ ابھی مصلی عبادت پہ کھڑا تھا، دعا مانگ رہا تھا، تک الباب ہوا، اس نے دروازہ کھولا، جس کو جھڑکے دے کے نکالا ہے وہی گھر میں آیا ہے، ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا۔ مرضی ہے آپ کی اپنی یار، میں کسی منزل کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا ہے، کہا سیٹھ گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہو، انتظام ہو گیا، آپ مجلس کروائیں، ذکر حسین کا اہتمام کریں۔ اس نے کہا کیسے انتظام ہوا، کہاں سے آئے پیسے؟ کہا مجھے نہیں پتا، آپ نے جھڑک دے کے مجھے نکالا، میں بازار میں گیا، ایک گھوڑ سوار آیا، چہرے پہ نقاب تھا، اس نے مجھے بریف کیس دیا، کہا جا کے اپنے سیٹھ سے دے دینا۔ میں نے کہا اگر میرا سیٹھ پوچھے کہ کس نے دیا ہے تو کیا کہوں؟ کہا اس سے جا کے کہہ دینا حسین سیٹھ نے دیا ہے۔ جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ پیغام سمجھو، میسج سمجھو، دعا سمجھو، جو سمجھو اسے اپنے دامن میں لے لینا۔ خبردار کوئی اپنے دماغ میں یہ نہ بٹھائے کہ مجلس اس کی وجہ سے ہے، نہ، مجلس تمہاری وجہ سے نہیں، تم مجلس کی وجہ سے ہو۔ ماتم تمہاری وجہ سے نہیں، تم ماتم کی وجہ سے ہو۔ عزاداری تمہاری وجہ سے نہیں، تم عزاداری کی وجہ سے ہو۔ اس پیغام کو ذہن میں رکھنا کہ سیدہ محتاج نہیں کہ آپ دیں تو ذکر ہو، یہ خود آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو پیغام اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت آئے، سہارت آئے، پاکیزگی آئے، چاہے 1 روپیہ دو، بخل نہ کرو، وہ 1 کا 10 کر کے لٹاتے ہیں۔ یہ ہے، سمجھیے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ کسے کہتے ہیں شاہ، کسے کہتے ہیں بادشاہ؟ جس کی آسمان پہ حکومت ہو اسے شاہ کہتے ہیں، جس کی زمین پہ حکومت ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ پڑھنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جس کی حکومت آسمان پہ بھی ہو، جس کی حکومت زمین پہ بھی ہو۔ ایک شخص آیا میرے مولا کے قریب اور آ کے کہتا ہے یا علی میں آپ کا شیعہ۔ علی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر جذبہ شیعت بڑھا، یا علی میں آپ کا شیعہ۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد یا علی میں آپ کا شیعہ۔ علی کہتے ہیں وہ دعویٰ نہ کر جس کی دلیل نہ ہو۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، تو بولیے گا جو بول سکتے ہو، وہ دعویٰ نہ کر جس کی دلیل نہ ہو۔ ہاں کیا مطلب؟ کہا تو میرا شیعہ نہیں، میرا محب ہے۔ جو تو میرا شیعہ نہیں، محب ہے۔ ایک چاہنے والی نے نبی کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جس میں 4 علامتیں پائی جائیں وہ ہمارا شیعہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، کہا کون سی 4 علامتیں ہیں؟ کہا جو ہم سے محبت کرتا ہو، پہلی علامت جو ہم سے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی دوسری علامت کا جو ہمارے دشمن پہ لعنت کرتا ہو۔ توجہ کا بی تیسری علامت کا جو ہم کہیں وہ کریں۔ چوتھی علامت کا جس سے ہم روکے اس سے روکے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی جس میں 2 علامتیں پائی جائے اور 2 نہ پائی جائے۔ توجہ کا پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا محب ہے۔ سمجھیے گا، آپ کا میرا صرف دعویٰ شیعت ہے، دلیل نہیں۔ وہ کہتا مولا میں آپ کا شیعہ کا نہیں تو میرا محب ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پھر آپ کا شیعہ کون ہے؟ امام فرماتے وہ دور یمن میں میرا شیعہ رہتا ہے۔
توجہ کیجئے گا، دور یمن میں میرا شیعہ رہتا ہے، کہتا مولا ممکن ہے اس کی زیارت کر لوں؟ کہا کیوں نہیں، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کری، کہا آنکھیں کھولی تو یمن کے بازار میں بولیے گا یا تو بول سکتے ہو، آنکھیں کھولی یمن کے بازار میں کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ کا مولا یہ اتنا بڑا بازار ہے، یہ اتنے سارے دکاندار ہیں، اتنے کسٹمر ہیں، ان میں آپ کا شیعہ کون ہے؟ جو ابھی تک نہیں بول سکا پوری توجہ چل رہا، ان میں آپ کا شیعہ کون ہے؟ کہا وہ جو قصاب گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے۔ کہا مولا اجازت ہے اس سے مل لوں؟ کا ایک شرط ہے، اسے بتانا نہیں کہ علی ساتھ ہے، اسے بتانا نہیں۔ چلا قصاب کے قریب آقا السلام علیکم، قصاب کہتا وعلیکم السلام، آ گیا علی کا شیعہ؟ مرضی ہے آپ کی اپنی عزیزان محترم، تجسس کے عالم میں ہکا بکا حیرت میں پڑ گیا۔ میں یمن میں پہلی بار آیا ہوں، اس سے پہلے کبھی یمن آیا نہیں، اس نے مجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں، میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں، کیسے پہچان گیا میں علی کا شیعہ ہوں؟ ایک مرتبہ جیسے ہی تجسس میں تھا، وہ کہتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں علی کا شیعہ ہوں؟ اس نے کہا یہ عالم ارواح کی بات ہے، تیری اور میری روح نے اکٹھا علی ولی اللہ مارا تھا۔ بیٹھا اس سے باتیں کی، اس سے باتیں بھی کر رہا ہے اور بازار میں بھی دیکھتا جا رہا ہے۔ جب کافی دیر باتیں کر لی، توجہ کیجیے گا چیزوں، کہا کہ اجازت ہے اب میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، علی کا کوئی شیعہ آئے اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ تجھے میرے گھر میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرے دسترخوان کی زینت بننا ہوگا، کھانا کھانا ہوگا۔ وہ حسرت بھری نظروں کے ساتھ بازار کی طرف دیکھ رہا ہے، کشاف اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بازار کے دیکھ رہا ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی اور ہے اور وہ بھی علی والا ہے تو لے آ۔ توجہ کیجیے، وہ بھی علی والا ہے تو لے آ۔ دونوں کشاف کے ساتھ کشاف کے گھر پہ پہنچے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے جلدی کر کھانا بنا، بغیر موسم کی عید ہو گئی۔ علی کے شیعہ دسترخوان پہ مہمان ہو گئے، بغیر موسم کے عید ہو گئی، کھانا بنا۔ اس نے وضو کرنا شروع کیا، وضو کر کے ناد علی پڑھ کے کھانا پکانا شروع کیا۔ مزاج دیکھیے کنیزوں کے مزاج کیسے ہوتے ہیں، ادھر یہ کھانا بنا رہی ہے، ادھر یہ محو گفتگو ہے۔ دروازے پہ دقل باب ہوا، اس نے دروازہ کھولا، یمن کے حاکم کے سپاہی ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے، کا سنا ہے تیرے گھر میں علی کے شیعہ ہیں؟ آج جھوٹ نہیں بولوں گا، ہاں شیعہ ہیں۔ مزاج بتایا کہ علی کا شیعہ جھوٹا نہیں ہوتا، پیغام سمجھے گا علی کا شیعہ؟ کہا ہاں ہاں میرے گھر پہ ہیں۔ کہا لا ہمارے حوالے کر شیعہ ہوں، بزدل بھی نہیں ہوں۔ یہ یاد بول سکتے ہو، شیعہ ہوں، بزدل بھی نہیں ہوں۔ ممکن نہیں ہے کہ علی کا کوئی شیعہ میرے گھر آیا ہو اور تمہارے سپرد کر دوں۔ کہا ہم یمن کے حاکم کے سپاہی ہیں، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا ہمیں اس کے بدلے چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا اپنے بیٹوں کے ساتھ دیں۔ دیکھیے شیعت کس چیز کا نام ہے۔ اس نے دونوں بیٹے لا کے رکھا، اس نے باپ کے سامنے دونوں بیٹوں کے ساتھ قلم کیا، سر بھی وہی چھوڑے، تھر بھی وہی چھوڑے۔ باپ نے جلدی سے حجرے میں بچوں کے سر بھی رکھے، دھڑ بھی رکھے۔ بیوی سے کہتا خبردار جب تک علی کے شیعہ موجود ہیں تیرے چہرے پہ تیری آنکھوں پہ آنسو نہ ہیں۔ بیوی نے رونا شروع کیا۔ کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ اس لیے کاش دو اور ہوتے، وہ بھی علی کی شیعوں کے قربان کرتے تھے۔ اب تاریخ نے جملہ لکھا ہے، کھانا بن گیا، سفرہ بچ گیا، سامنے کھانا آیا، یہ کہتا شروع کیجیے۔ علی بول کے کہتے ہیں تیرے بچے کہاں ہیں؟ کہا گلی میں کھیل رہے ہوں گے، بچے ہیں نا؟ علی کہتے ہیں وہ بچے ہیں، میں تو بچہ نہیں۔
اور بولو یار کہ بول سکتے ہو حسین کی مارا بھی ہو سیدہ عزت عطا فرمائے 2 بچے ہیں میں تو بچہ نہیں جب تک نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھائیں گے مجبور ہو کے کہتا ہے آپ کو گھر میں رکھنے کے جرم میں یمن کے حاکم نے قتل کر دیے ہیں تو آپ کدھر ہیں کہ دوسرے حجرے میں کہا لاؤ تھڑ بھی لائے گے سر بھی لائے گے مشارق الیقین فی اسرار امیر المومنین کتاب کا حوالہ توجہ فرمائیے گا لا کے رکھے علی اٹھے دونوں بچوں کے سر کو دھڑ کے ساتھ رکھ کے اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا مرضی ہے آپ کی اپنی دونوں بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے باپ کہتا ہوئے کیا کر رہے ہو جلدی اٹھو اس کے ہاتھ کو بوسا دو اس کے چہرے کو بوسا دو اس کی پیشانی پہ بوسا دو اس کے قدموں کو بوسا دو پتہ نہیں کوئی نبی ہے یا کسی نبی کا وصی ہے جس نے تمہیں زندہ کر دیا ہے بچے کبھی باپ کو دیکھتے ہیں کبھی اسے دیکھتے ہیں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں کبھی اسے دیکھتے ہیں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں کبھی اسے دیکھتے ہیں دیکھ کیا رہے ہو اٹھو ہاتھوں کو بوسا دو پیشانی کو بوسا دو چہرے پہ بوسا دو ہاتھوں پہ بوسا دو دونوں بچے ہو کہتے ہیں بابا ہاتھوں کو بوسا بھی دیں گے چہرے کو بوسا بھی دیں گے قدموں کو بوسا بھی دیں گے ہم حیرت میں اس لیے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم وہاں تھے تو وہاں بھی یہ تھا اب ہم یہاں ہیں تو یہاں بھی پہ بھی ہو جس کی حکومت فرش پہ بھی ہو وہ ہے امام زمانے کی سمجھ میں امام آ جاتا کبھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں فضائل امیر بن کے سنا کرو مسائل غریب بن کے سنا کرو میرے بات چاک کر کے سر میں خاک ڈال کے بلدیا کی طرح منہ کر کے کہا کرو ظاہرات میرے بچوں کا بڑا ارمان ہے صدقے 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 حکم دیا ہے بھائی نے بڑا مشکل سا 4 سال کی بطول کے جنازے کا اتنا وقت نہیں کہ میں طویل مشاہد پڑھ سکوں بس اتنا سن لو جس کی عمر تھوڑی تھی مصیبتیں زیادہ تھیں صدقے صدقے سیدہ ان آوازوں پر رحمت نہ بھی مقتل جملہ لکھتی ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک تماچے کھاتی رہی کانوں سے خون بہتا رہا منہ پہ نیلے نیلے نشان تھے دامن جلا ہوا تھا کوشش کرنا یار یہ لمبا مشاہد نہ پڑھنا پڑے صدقے صدقے تاریخ کہتی ہے کہ بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو ایک کنیز نے لٹا ہوا قافلہ دیکھا اور اس قافلے کے آخر میں 4 سال کی بطول دیکھی اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے نیلے نیلے نشان ہے دامن جلا ہوا ہے خشک ہے چہرے پہ بال ہیں اور بالوں پہ خاک ہے پریشان ہے شکل سے یتیم لگتی ہے صدقے ایک مرتبہ اپنی مالکن کے قریب آئی قریب آ کے کہتی ہے مالکن ایک عجیب لٹا ہوا قافلہ آیا ہے آگے آگے بہاری ہے گلے میں توگ ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہے اس کے پیچھے کچھ کاری ہیں جو لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جس کے آخر میں 4 سال کی بچی ہے جو 4 سال کی بچی کانوں سے خون بہ رہا منہ پہ نیلے نیلے نشان ہے دامن جلا ہوا ہے بہت خشک ہے شکل سے یتیم لگ رہی ہے پتہ نہیں کتنے دن کی بھوکی اور پیاسی ہے مالکن کو کسی مرشد ذاتی کا ایک میسج ایک پیغام یاد آ گیا اگر کوئی لٹا ہوا قافلہ آئے نا تو اس کی خدمت ضرور کرنا جلدی سے کہتی جلدی
واپس آئی، واپس آ کے کہتی بتا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، یہ پوچھ رہی ہے، حیران ہو کے کہتی ہے صدقہ تو مدینے کی مرشد زادیوں پہ حرام ہے۔ اجرک من الزہرا سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے، برقع پہن کے یہ بازار میں آئی، بہاری کو سلام کیا، آنوں کے نیدہ پہ سروں کو دیکھا، چلتے چلتے علی کی بیٹی کے قریب آئی، قریب آ کے کہتی بتا تو کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ علی کی بیٹی کہتی پہلے بتا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ 7 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی شرابی کا بازار نہ ہوتا، کوئی شرابیوں کا ہجوم نہ ہوتا، اور تو قیدن نہ ہوتی، میں تجھے بتا دیتی کہاں شرابی کا بازار، کہاں علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ کہا اگر تیری مرشد زادی اس بازار میں آئے تو کیا پہچان لے گی؟ حضرت الزہرا سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے گا، کیوں نہ پہچانوں گی؟ علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی تھی، کہا اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے بال ہٹا، ریحانہ نے بال ہٹائے، کہا پہچان ریحانہ بیٹی میں علی کی بڑی بیٹی ہوں، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے، طرف کے کہتی کون ہے جو میرے نام سے جانتی ہے؟ کہا پہچانا نہیں، تو میرے چچا مالک اصغر کی بیٹی ہے نا، میں علی کی بڑی بیٹی، یہ حسین کی بیٹی، جو شام سے کربلا، کربلا سے شام تماچے کھاتی ہوئی ہر موڑ پہ کہتی تھی نماز۔ اجرک من الزہرا سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے، بازار میں ایک منزل آئی، منزل آنا تھا، زنجیروں کو ہلایا، ہلا کے کہتی ہے بھئیا شمر سے کہہ میرے منہ پہ نہ مارے، میرے کان دکھتے ہیں۔ اجرک من الزہرا سنو میں اداداروں مختصر کرتا ہوں، آ گئی یہ زندان میں، علامہ حسین بخش جارہ کی بھی روایت پڑھتا ہوں جو رونے کے لیے کافی ہوگی۔ علامہ حسین بخش جارہ قبلہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ جب تک حسین کی بیٹی زندان میں رہی دیوار سے ٹیک نہیں لگائی۔ میں نے پڑھ دیا یا کوئی ادب بھی سن کے رونا جانتا ہے، دیوار سے ٹیک نہیں لگائی۔ علامہ نے یہ فکرہ پڑھا، ایک ذہن کہتا ہے، ایک ادادار کہتا ہے، اے مولانا کیوں ٹیک نہیں لگائی؟ اے رو کے کہتے ہیں تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، کربلا سے لے کے زندان تک جس کی پشت پہ تازی آنے لگے ہو۔ اجرک من الزہرا سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے، حسین کی ماں شرم نہیں کرو یا ادادارو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں خون رونے والا امام ہوگا، آپ کوئی فکرہ ہے ادادارو۔ جب نہیں کام کروتی تھی یزید سویا، ایک مرتبہ دیکھا کسی کے رونے کی آواز، کہا کون رو رہا ہے؟ اتنا درد ہے اس رونے میں کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اس کے قریب تھا عامر، عامر نے کہا حسین کی بیٹی رو رہی ہے، کہا بلاؤ سید سجاد کو۔ سجاد نے ایک جملہ کہا ہے، پھوپھی اماں میں بابا کو لینے جا رہا ہوں، جس نے ملنا ہے سکینہ سے مل لو، پھر پتہ نہیں مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی۔ اجرک من الزہرا سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے، ادھر یزید کے پاس امام آئے ہیں، کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا یہ کیوں نہیں چپ کر رہی؟ کہا اگر اسے چپ کروانا ہے نا تو میرے بابا کا سر دے دے۔ ادادارہ میں مظلوم کربلا، اس نے عامر سے کہا سر دے دو، کٹی ہوئی گردن، کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، امام نے چلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے بابا تیری داڑھی کیوں سفید ہو گئی؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، جب سے اکبر نے زید چھوڑی ہے میری داڑھی